بہت بڑی خندق کھود دی جائے۔ چنانچہ سب صحابہ نے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، خندق کھودی گئی۔ اب ادھر دشمن آ گئے سارے لشکر، ادھر مسلمان۔ اب مسلمانوں کے ساتھ منافق بھی تھے۔ اللہ نے یہاں پورا وہ نقشہ کھینچا ہے اور پوری بات اس ماحول کی جو تھی وہ بیان فرمائی تھی۔ اب ہوا یہ کہ اللہ نے ایک زوردار ہوا بھیجی، آندھی، جس کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، وہ ان کے جانور اڑ گئے، وہ خود بھاگ گئے، اڑ گئے، بھاگ گئے، اور اس طرح اللہ نے ہوا کے ذریعے ان کو بھگا دیا۔ اب یہ اللہ کا احسان تھا جو اللہ نے ایمان والوں پر کیا، تو اللہ یہاں اس کا ذکر کرتا۔ سمجھ آگئی بات؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو، جب ملا کر پڑھتے ہیں تو پڑھیں گے آمنوا، اور جب الگ پڑھتے ہیں تو اذکروا پڑھتے ہیں۔ یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر ہوئی، یعنی اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اذ جاءتکم، جب آئے یعنی چڑھ آئے، تم پر، جنود، کئی لشکر، فارسلنا، تو ہم نے بھیج دی، علیہم، ان پر، ریحًا، ہوا۔ اب یہاں دو تین باتیں دیکھیں، یا اور ایھا دونوں کا ترجمہ اے ہے۔ ایھا صرف وہاں آتا ہے جہاں بعد میں ال ہو، اگر ال نہ ہو پھر ایھا نہیں آتا۔ معنی اس کا بھی یا اے ہے اور یا کا بھی اے۔ اب دو دفعہ اے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی دفعہ کافی ہے۔ یعنی آمنو اور اذکروا کے آخر میں واو والی جمع مذکر کی علامت ہے۔ نعمت اللہ میں گولتا، نعمت میں گولتا، یہ اسم کے آخر میں واحد مؤنث کی علامت ہوتی ہے۔ علیکم، کم جمع مذکر کی علامت ہے، اور جاءت، جاءت فعل کے آخر میں واحد مؤنث کی علامت ہے۔ جاءت اگر آپ نے پہلے لکھا ہوا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں تو لکھ لیجئے، فعل کے آخر میں یہ تائے ساکنہ، اس کو بولتے ہیں تائے ساکنہ، تو یہ فعل کے آخر میں واحد مؤنث کی علامت ہوتی ہے۔ اور قم، تم پر، یہ جمع مذکر کی علامت۔ جنود، کئی لشکر، چڑھ آئے، دیکھیں یہ فعل ہے اور جنود فاعل ہے، کہاں سے پتہ چلا؟ اس کی پیش سے۔